آپ 7 نومبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاور تشریف لا رہے ہیں 27 نومبر کو. بہرحال کچھ لیا ہے وقت ساتھیوں نے مجھے وہ تاریخ میں نہیں 27 نومبر ہے یا نہیں 27 نومبر کو تو شاید میرے خیال نہیں ہے تاریخ، لیکن اگلے مہینوں میں ہے سی ایک تاریخ شاید جنوری میں ہو. 27 نومبر کی نہیں ہے، 27 نومبر تو شاید یہ نومبر ہی ہے نا ابھی. ہاں نہیں اس میں نہیں ہے. آگے ایک تاریخ ہے پشاور کی، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا صحت ٹھیک ہوئی تو پھر انشاءاللہ حاضر. 2-3 دن پہلے صبح 9-10 بجے خواب دیکھا آپ تشریف لاتے ہیں. حضرت جی ایسے جیسے اجتماع پر واپسی سے آپ کی حویلی میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کی. بہرحال میرے حضرت اس قسم کے خواب کی یہی تعبیر دیتے جس میں اپنے بزرگوں سے ملاقات ہو، اپنے اساتذہ شیوخ سے ملاقات ہو، یا میرے جیسے کسی طالب علم سے ملاقات ہو، تو یہ ان سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے. نیک خواب ہے الحمدللہ. آپ نے روزانہ جو 3 تسبیحات پڑھنے کے لیے فرمائی ہیں ان کو کس وقت پڑھا جائے؟ بعض دفعہ سارا دن مصروفیت رہتی ہے، وقت نہیں ملتا. کیا رات کو سونے سے پہلے ان کو مکمل کر لیا جائے؟ رہنمائی فرمائیں. ہاں بھائی یہ تسبیحات ہیں نا، 3 تسبیحات ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقسیم کر کے فرما دیتے کہ فجر کے وقت یا فجر سے پہلے یا بعد میں تیسرا کلمہ طیبہ، عصر کے بعد استغفار، رات کو درود شریف. لیکن آپ کو سہولت اگر ہے اکٹھا پڑھنے میں ہے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیا کریں الحمدللہ. اگر رات کو سونے سے پہلے آپ کو سہولت ہے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ. یہ ترتیب ہے، اکٹھا پڑھنا الگ پڑھنا یہ سب آسانی کے لیے ہیں، اور آپ کو آسانی جس وقت میں ہو جب چاہے آپ پڑھ لیں الحمدللہ. اللہ اپنے پھر اللہ تعالیٰ کا ہر نام وظیفہ ہے. کسی ایک نام میں ذکر میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کرتے رہے، باقی ان تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت. میرے حضرت فرمائے لگے ہمارے اکابر، ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف جو پہلے بزرگ ہستیاں گزری ہیں، ان کو فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد، یہ تو بجا لانی ہے نا. فرمائے فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد ان کو جو دینی ترقی نصیب ہوئی آگے وہ 3 چیزوں سے نصیب ہوئی ہیں. یہ تین ہیں، اور بھی بہت ساری الحمدللہ. بعد ایسی خدمت خلق کی نیکیاں ہیں آگے وہ بھی اڑا کے پہنچا دیتی ہیں آگے نام. اب ہم مخالشی میرے بھائی گزری نے آدمی کے بارے میں بھی آتا ہے اور عورت کے بارے میں بھی. ایک عورت پوری زندگی گناہ میں گزری، منہ میں سب وہ ہے گناہ میں گزری، لیکن بس ایک پیاسے کتے کو وہ اتنے خلوص سے پانی پلایا، پیاسے کتے کو جاگنا، کتا وہاں پر ہاتھ جاگنا پیاس ہے آگے. اس نے اپنا وہ موزہ اتارا اور دوپٹے سے باندھا اور اس کے ذریعے پانی
کنویں سے کھینچ کر اور وہ کتے کو پلایا ہے تو وہ تو منہ نہیں ڈال سکتا نا، کنویں سے پانی اندر ہوتا ہے. اور اس نیکی میں اتنا خلوص تھا کہ پوری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے اور جنت میں داخل کر دیا ان کو الحمدللہ. وہ ہمارے مسکین پوشی کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے. نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور گناہ سے بچنے کی فکر یا کرنا. تو میں نے کہا نا فرائض واجبات سنن مؤکدہ کی پابندی کے بعد، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنے کے بعد ان کو جو دینی ترقی نصیب ہوئی عام طور پر وہ 3 چیزوں سے، اور ان 3 چیزوں کا ذکر 21ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نمبر 1 نفل نماز ہے، نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھنا. نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نفل نماز، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ان 3 میں سے کسی ایک میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کرتے رہے اور باقی کوئی بجا لاتے رہے. ہم اپنی ہمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا سب میں سے حصہ ڈال دیا. میرے والد صاحب تھے، ان کو قرآن پاک سے بڑا لگاؤ تھا، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ. میں نے پوری زندگی میں سوائے 1 مرتبہ کہ ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے. اگرچہ قرآن پاک خوب یاد ہو پھر بھی یاد رکھنا، کہتے ہیں نا قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرنا اس کا بھی ثواب ہے. بعد ہمارے دوست ایسے تھے وہ قرآن پاک کے بڑے اونچے قاری حافظ ہے، لیکن پھر بھی معمول تھا ان کا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی معمول تھا. ساتھ زبانی بھی تھا لیکن دیکھ کر بھی کرنا. دیکھنے میں قرآن پاک کی زیارت کا ثواب مل جائے گا، قرآن پاک کا دیکھنا ثواب. میں درجہ رابع میں پڑھتا ہوں لیکن سبق یاد کرنے اور مطالعے میں بہت سستی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے استعداد بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. چلو دیکھو کوشش کیا کریں، طلباء ہیں. دیکھو طلباء کا مشترک نام طالب العلم ہے، طالب علم، اور یہ حدیث شریف سے لیا گیا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب علم. تو طالب علم کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ طالب علم میں طلب ہونی چاہیے. ہاں طلب، محنت، کوشش ہے، اتنی ہمت ہو اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. اللہ کام لیں گے کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں، چوکیدار کو معلوم نہیں میں نے کیا خدمت کرنی ہے، مالک کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا خدمت لینی ہے. بس اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں. ہمارا سب حال ہے، مستقبل ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. نیت پر تو بھی یہ ثواب مل رہا ہے آپ کو الحمدللہ، چاہے موقع ملے خدمت کا نہ ملے لیکن ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ. دبئی سے کامران میں کافی پریشان ہوں، کاروباری لحاظ سے کافی مسائل ہیں. اللہ اپنے بھائی کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام مسائل میں مدد فرمائے. دیکھو کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کاروبار پر کبھی بھی حالات نہ آئیں آگے پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھنے، نہیں، اللہ کاروبار پر بھی حالات لاتے ہیں، اونچ نیچ لاتے ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کہ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ جو حالات آتے ہیں یہ رجوع اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پلانے کے لیے آتے ہیں. ہمیشہ حالات ایک جیسے رہیں تو پھر اوپر دھیان کیسے جائے گا.
اس لیے کہتے ہیں جو مصیبت تکلیف ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور توجہ اللہ کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ پاک کی یاد کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے، پتہ نہیں کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے۔ خوشحالی میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ زبان پر تو کلمات ہوتے ہیں، دل میں شاید پورا اتنا دھیان نہیں ہوتا، لیکن پریشانی تکلیف میں آگے زبان سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے ساتھ۔ اب پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے آدمی۔ نماز پڑھ لیں، باقی انشاءاللہ میرا تعلق لاہور سے، میں ادھر آرمی میں ملازم ہوں، میری تنخواہ 92,000 روپے ہے، جبکہ میرا جو قرض ہے وہ 1,15,000 روپے ہے، جو کہ معمول کے مطابق بڑھ بھی جاتا ہے۔ آپ رہنمائی فرما دیں اور کچھ تجویز بھی فرما دیں۔ بھائی بس قرضہ اتارنے کے لیے جتنا ہو سکے اپنے خرچے ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ بعد ہمارے بوڑھ حضرات ان کے اوپر قرضہ تھا تو قرضے کی وجہ سے انہوں نے ناشتے چھوڑ دیے اور اخراجات کم کر لیے کہ ہم نے قرضہ ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ یہ قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، ارادہ ہو، نیت ہو، اللہ انشاءاللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اپنی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا نے اسے ادا کرتے رہے انشاءاللہ، اللہ اتاریں گے اللہ کی رحمت۔ حدیثی میں آتا ہے بس قرضہ ادا کرنے کا بس ارادہ ہو، نیت ہو اور فکر ہو، مفہوم رکھ کر رہا ہوں، اللہ اس کی ادائی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ پھر آخرت میں اللہ میاں خود اتاریں گے، مطلب یہ فکر ہو ذہن کا۔ مسلمان میت کو جب دفن کر دیتے ہیں تو فرشتے آ کر اس کا حساب و کتاب شروع کر دیتے ہیں، مگر ہندو اپنا مردہ جلا دیتے ہیں، ان کے حساب و کتاب فرشتے کیسے لیں گے؟ بھائی میت جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، چاہے ہمارے بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ تو میت جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اللہ روح کا تعلق ہے، وہ چاہے جسم موجود ہو یا ذرات کی شکل میں ہو، اس کے ساتھ روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیتے ہیں، اور پھر اس تعلق کی وجہ سے ہے اس تعلق کے ساتھ پھر ان کا سوال جواب ہوتا ہے ان کے سامنے۔ یعنی سوال و جواب کے لیے بھی ہے نہیں، اس جسم کا اس شکل میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے ذرات کی شکل میں بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعلق قائم کر دیتے ہیں اور وہ پھر اپنا سوال جواب کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ آپ دیکھ لیں خواب میں میں نے کیا یہ جو خواب کی جو قبر کے جہان کی مثال یہ نیند کے جہان کی طرح ہے، یا آپ بسترے میں لیٹے ہوتے ہیں، یہ بالکل قبر کی شکل بنی ہوتی ہے، گویا کہ میانی قبرستان میں آپ جا، اور پھر آپ دیکھ لیں وہاں پھر وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ خواب کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہوتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ طرف سلام پیش کرے ہوتے، ایک الگ جہان سامنے آ جاتا ہے۔ تو بس یہی حالت ہے، آگے نہیں یہ موت کے بعد کے جہان کی ہے۔ بلکہ ایک بھائی کہنے لگے موت اور نیند میں فرق یہ ہے، سو کر اٹھ جائیں تو نیند، اور سو کر نہ اٹھیں تو موت، اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے نا۔ بچیوں کے اچھے رشتوں اور اس سلسلے میں اخراجات کے معاملات میں آسانی اور خیر بخت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کی ذات بچوں کو نیک گھر عطا فرمائے اور ان کے رشتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے۔ دیکھو آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو ہوس ہی ہوس ہے۔ تو بس ہوس کو تو پھر قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہاں مجھے باتیں زیادہ کرنے کی عادت ہے اور فضول گوئی کی بھی کوشش کرتا ہوں بچنے کی، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیکھو حدیث میں آتا ہے، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی۔ آگنا زبان سے ایک وقت میں ایک ہی بول سکتا ہے، اگر وہ یہ نیکی کے بول رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، تلاوت میں لگی ہوئی ہے، اپنے جائز بات چیت میں لگی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ دوسری باتوں سے لا یعنی سے خود بخود بچ جائے گی۔ آگنا تو بہرحال ہے لا یعنی کا علاج یہ لا یعنی کا کہ بس یعنی میں لگ جائیں، یعنی میں بے مقصد بات چیت کو چھوڑ کر اپنی جو مقصد کی بات ہے اس میں لگ جائیں، جو با مقصد کام ہے اس میں لگ جائیں۔ ہاں بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ سے بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی تقریباً 27-28 سال پہلے کی بات ہے، جب گجرانوالہ سے آیا۔ یہ ہمارے بزرگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے محمدی مسجد میں، جو پرانی مسجد ہے وہاں سید محمد حسن جعفری مرحوم، وہ پنجاب کے سیکرٹری تعلیم تھے، پنجاب رہے، ریٹائر ہوئے، بادشاہ بزرگ تھے رحمہ اللہ۔ میں دیر تک وہ 10 بجے قریب ہی جمعے کے لیے مسجد میں آ جاتے، بس اپنے تلاوت کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، تلاوت یا ذکر میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی دفتر کے پرانے ساتھی آتے اور دفتر کی پرانی باتیں کرنے کی کوشش کرتے، ان کو فرماتے بھائی یہ دفتر کی پرانی باتیں چھوڑو، اب مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو، بس اتنا ہے۔ کیا ہمیں بار بار پرانے تذکرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ فرمائی نہیں، بس ان سے معذرت کر لیتے، بس وہ دفتر کی باتیں بار بار ان کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، بس مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو نا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے اپنے۔
میرے حضرت فرمانے لگے نا اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگنا۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، اس میں لگے رہے ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، لگے رہے، دوسری چیز کی فرصت نہیں ملے گی آپ کو۔ تبلیغ دین کے مطالعے میں اور ذکر میں سستی ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ چلو تبلیغ دین کے مطالعے میں دیکھو، اصل ہے جس کام کی اہمیت دل میں ہو اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اگنا ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں آدمی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر اب بول و براز کی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو جائے، چاہے کتنا ہی مصروف ہو، لیکن پھر آپ دیکھ لیں وہ اپنی حاجت کے لیے جاتا ہے، موقع نکال کر جاتا ہے۔ وہ تو ایک ہماری اپنی طبی حاجت تھی نا، ایسی جدی دینی حاجت، حالانکہ وہ بھی کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا یہ بھی جنت کا عمل ہے الحمدللہ۔ جنت تو ہمارے ایک سانس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، دکان ہے، دفتر ہے، کھیتی باڑی ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، ان تمام معاملات پر آگے جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صاحب بنا کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، پھر آپ کی جنت یہیں سے شروع ہے الحمدللہ۔ تبلیغ دین کا مطالعہ آپ دیکھ لیں، میرے حضرت فرمانے لگے، میری اندروں میں کوئی اسباق کی مصروف، فرمانے لگے چلو روز چاہے 10 منٹ نکال لیا کریں مطالعے کا، 10 منٹ نکال لیں۔ تو میں روز نہ نکال سکیں تو ہفتے میں جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس جمعہ کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، اس میں 20 منٹ نکال کر مطالعہ کر لیا کریں۔ تو بہرحال اصل چیز ہے اہمیت یاد کرنا، جب انشاءاللہ اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو اللہ وقت بھی اللہ پاک اللہ نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں، ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں کہ ابھی تو صحت ہے، پڑھا رہا ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ ادارے والے چھٹی کرا دیں گے، کیسے گزارا کروں گا، آمدنی کہاں سے آئے گی، علاج رہنمائی فرما دیں، میرے لیے دعائی فرما دیں، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، قبولیت والی زندگی کی بھی دعا فرما دیں، اچھے رشتے کے لیے بھی دعا فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ بھائی میں ایک ادارے میں ہوں، ذہن میں خیالات آتے ہیں ابھی تو صحت ہے، پڑھا رہا ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ ادارے والے چھٹی کرا دیں گے، کیسے گزارا کروں گا۔ بھائی جو حال ہے نا، اس کو اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اور جو مستقبل ہے وہ اللہ کے حوالے کریں۔ ہمیں ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بھائی یہ لمبی سوچیں اور خیالات ہیں نا، بس یہ تو بھائی بس یہ تو شیخ چلی کی کچھ سوچیں ہیں اگرانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کل کیا ہونے والا ہے اس کا تو بھائی ایک لمحے کا پتہ نہیں آگنا۔ اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے لمبے دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے، اگر لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے گزارے کے بس الحمدللہ آپ اپنا جہاں لگے ہوئے ہیں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بس آپ محنت سے خدمت کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ باقی ضرورتیں بھی اللہ پوری کریں گے اپنی رحمت سے انشاءاللہ۔ وہ ذات اوپر ہے، وہی سب کا سہارا ہے الحمدللہ۔ ہاں کبھی مایوس نہ ہو، حوصلے کرنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے کو تھوڑے، باقی پھر تھوڑے بہت حالات آتے ہیں، وہ تو سب جگہ ہی آتے ہیں، کاروبار کرنے والے بھائی ہیں ان پر بھی حالات آتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں جا کر
میں ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی مال روڈ کے اوپر بھی دکانیں ہیں، محل وقوع بہترین ہے، لیکن کئی دفعہ بیچارے محبت سے آتے ہیں ملنے کے لیے، اور ان پر بھی حالات آئے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دعا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ پاک کی ذات دستگیری فرمائے سب کے ساتھ۔ ہاں بھائی، ایک بھائی کہنے لگے بڑا پیارا جملہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھولی پھیلائے رکھیں، ان کو جھولی پھیلانا بہت پسند ہے۔ یہاں چاہے ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کا گھر بھی حالات سے خالی نہیں کرنا، اس پر تو پتہ نہیں کہ پورا ملک کا بوجھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ اللہ بس اللہ سے عافیت مانگیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، حوصلے میں رہنا ہے نا۔ ہمارے دنیا میں دو ہی حال چل رہے ہیں، یا خوشی والی حالت ہے یا کوئی تکلیف پریشانی والی حالت، اور ہماری ہر حالت میں اللہ نے اپنی خوشی کا سامان چھپا رکھا ہے۔ اور خوشی والی حالت ہو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی خلاف حال آ جائے، صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے جاگرنا، نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں جہاں بھی ہے جاگرنا، یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی تو صحت ہے، پڑھا رہا ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ ہے بھائی آپ نے اسرائیل سے چھٹی لے رکھی، بوڑھے ہو جائیں گے اللہ۔ ہاں بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہاں ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اب جو حالات چل رہے ہیں، بس اللہ سے ہر وقت بھائی ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں، کیا ہونے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر وقت، اللہ سے عافیت مانگے ہر وقت۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے محتم ہر گھر میں ہر قدم میں بیٹھا ہوا حضرت یہ دعا دے رہے، فرمائے یہ بھی دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ جب تک سانس آئے سلامتی کے ساتھ آئے، اور جب سانس جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ کیسی پیاری دعا کہ جب تک سانس آئے تو سلامتی کے ساتھ آئے، یہ میرے بزرگوں کا ہے، ان کے نورانی کلمات کہتے ابا جی فرمائے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک سانس آئے تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جب تک سانس آئے سلامتی کے ساتھ آئے، اور جب سانس جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ ہاں بہرحال جو اپنا حال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اس میں خوب محنت کریں، کوشش کریں، جو بھی خدمت ہے الحمدللہ آپ فکر کر دوں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں بھائی۔ یہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب ہے تو نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب ہے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے، بس اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو سامنے رکھے۔ اللہ بخاری شریف حدیث شریف فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، معاملہ کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے زبان سے سچ بولیں، اور وَبَيَّنَا عیب کو ظاہر کر دیں، عیب کو ظاہر کر دیں۔ میرے پاس ایک فیصل آباد سے نوجوان ہے، کہنے لگا میں نے گاڑی بیچنی ہے، لیکن میں گاڑی بیچنے سے پہلے ان کو بتلاؤں کہ میری گاڑی میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، پہلے عیب ظاہر کروں گا اور پھر ان سے کہوں اب آپ کی مرضی، لو نہ لو۔ یا میں نے کہا بھائی آپ اس حدیث پر عمل کریں، حالانکہ سادہ سے نوجوان تھے، میں نے کہا یہ تو آپ یہ تو مسلمان کی شان ہے، آپ کو بتلانا یا کرنا، چھپانا۔ بتلا دیں صاحب، بتلا دیں، اس سے آپ پر اعتماد بڑھے گا۔ یار اللہ میرے حضرت فرمانے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے۔ گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا پھر کہاں ہے کہ وہ دوبارہ یاکنا، یا آپ نے خود اپنے گاہک کم کی ہے یاکنا۔ اور سچائی، امانت داری، یہ آپ کا اشتہار ہے ہم۔ ہاں یہ آپ کی دکان کو چمکائے گی، دفتر کو چمکائے گی یاکنا۔
آپ دیکھ لیں جہاں بھی ایماندار حضرات ہوتے ہیں لوگوں میں من جانب اللہ وہ شہرت ان کی پھیلتی چلی جاتی ہے، اچھی شہرت یا کرنا۔ کبھی کبھی بہت تنگ ہوتا ہوں مدرسے میں، پھر نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ ہی کسی کی بات اچھی لگتی ہے، اور بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے تمنا کرتا ہوں مر جاؤں۔ گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ میرا ظاہر اچھا ہے لیکن اندر سے بہت برا ہوں، میرے دل میں کسی اور کے بارے میں غلط گمان بھی آتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، بہت پریشان ہوں۔ کبھی کبھی بہت تنگ ہوتا ہوں مدرسے میں، پھر نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ اگلی بات ہی ملاؤ، روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، روٹی کھا لیتے ہیں جا کر ہے نا۔ ہاں یہ بھی سال لگائیں پھر روٹی مفت میں کھا رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھائی یہ بھی تو سوچیں، ہمیں جو یہ آگے ہے یہ دال روٹی کا بندوبست کر رکھا ہے اس دھبے کی وجہ سے آگے۔ ہاں ہمیں کون پوچھتا اللہ اس کے دوران سلام کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تاکہ بھائی جو مجلس والے ہیں اور آتے ہیں ان کی توجہ میں خلل نہ آئے گا۔ بس خاموشی سے چلے گئے الحمدللہ۔ میرے گھر والے آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بس گھر والوں کا غائبانہ طور پر تعلق قبول ہے، بس وہ بیعت ہو گئے۔ ان کو 3 تسبیحات بتلا دیں، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے۔ اور گھر میں اگر کوئی زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت۔ بہرحال جو یہاں نیک معمول بتلائے جاتے ہیں وہ بتلا دیں، اور ان کو یہ بھی فرما دیں اللہ نے آپ کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس وہاں رہ کر حسب معمول اللہ تعالیٰ کی خوشی میں لگے رہیں۔ بلکہ گھر والوں کا دیکھو، ان کا بھی ہماری نیکیوں میں پورا حصہ ہے۔ بھائی شعیب روٹی آپ کو نہ ملے یاد کر دکھائیں کہ ہاں یہ بات۔ ہمارے مجلس میں ایک دن طلباء کھانے میں کوئی تھوڑی تاخیر ہو گئی، اب ان کے لیے بس پڑھنے میں مشکل ہے، کوئی ادھر لیٹ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ بھائی جو یہ مدرسے کے جو بورچی ہوتے ہیں تو آگے وہ بھی ہمارے محسن ہوتے ہیں اپنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اس لیے پورے عملے کی قدر کرنی چاہیے اپنا۔ اساتذہ قابل احترام اور جو مدرسے کے جو خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، آگے چاہے وہ سبزی لانے والے ہوں، ہاں وہ سب آپ کے محسن ہیں، یعنی سب کا دل میں احترام ہو جاتا ہے۔ کبھی طلباء سے کہتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے، سب برابر کے ثواب اس لیے ہیں۔ بچوں کے لیے عالم اور حافظ بننے کے لیے دعا۔ اللہ پاک سب بچوں کو اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ بلکہ گھر والے ہیں، ان کا بچوں کی خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کو سنبھالنا، اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے۔ نفل نماز سے ہمارے ایک مفتی صاحب، ان کے گھر میں بچے رو رہے ہوتے تو وہ اپنے گھر والے کو یوں متوجہ کرتے آپ کے نفل آ گئے، آپ کے نفل آ گئے، ان کو سنبھالنے وغیرہ۔
یعنی مقصد توجہ دلاتے کہ جس طرح ہم اور خدمتیں ہیں، اس طرح اپنے بچوں کو سنبھالنا، اس پر بھی نفلوں کا ثواب ملتا ہے. میں کوئٹے سے آیا ہوں، اجتماع کی خدمت کے لیے کل واپسی ہے. آپ نے جو وظائف بتائے تھے وہ میں بھول گیا ہوں. ابھی بتلائے ہیں یہی الحمدللہ 3 تسبیحات ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کا ہر نام وظیفہ ہے. چلتے پھرتے جتنا ہو سکے لیتے رہے، اور اپنی ہمت کے مطابق آپ بڑھا بھی سکتے ہیں الحمدللہ. ہم ایک ابتدائی درجہ رکھ کر دیتے ہیں، باقی آپ ہیں اپنی ہمت کے مطابق آپ خود اپنا معمول ہے مقرر کر لیں، تعداد مقرر کر لیں. دوران نماز قرات کا اپنا کان نہ سنے، کیا وہ نماز ادا نہیں ہوتی؟ نہیں، ادا ہو جاتی ہے بھائی. یہ تو سپیکر اب آئے ہیں، یا کر پہلے تو پہلے رائن بھی ہے. اب تو شاید مجھے معلوم نہیں اجتماع میں سپیکر استعمال کرتے ہیں، اب بھی نہیں کرتے میرا خیال ہے. ہاں، وہ پہلے فتوے پر عمل کر رہے ہیں. پہلے فتویٰ یہی تھا نا کہ سپیکر آواز ہے، یہ سپیکر کی آواز یہ اصلی نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے پہاڑ سے ٹکرا کر آواز آتی ہے، یہ بعض گش اس کی طرح ہے. تو پہلے اس میں مسئلہ یہی تھا کہ سپیکر میں نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ بھی یہی تھا، اور رائیون والے ہمارے حضرات انہی کے فتوے پر عمل کرتے تھے یاد میں، اور اب تک شاید کر رہے ہیں یاد میں. لیکن بعد میں یاد میں حضرات نے کیا جی نہیں کچھ نہیں انشاءاللہ بھائی، تھوڑی بہت کھانسی چلتی رہتی ہے بھائی، بس آپ سکون سے بیٹھے رہو گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تھوڑی سی تکلیف چلتی رہتی، بیمار آدمی ہوں بھائی، آپ جوان ہیں، میں آپ کی طرح نہیں رہے. بیماری کچھ ہے، بڑھاپے کی عمر میں بھی داخل ہوں تو میرے مولانا شیخ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے میں بیان فرماتے، بڑھاپا تھا، ذوق بھی تھا. وہ بیان کے دوران اکثر یعنی کھانسی آ جاتی تھی، لیکن مجمع بیٹھا ہوا ہے بڑی بہت محبت سے، بس ہر جیسے کھانسی ختم ہوتی ہے پھر اس کے بعد چند جملے فرما دیتے، پھر کھانسی شروع ہو جاتی ہے. وہ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اس میں بھی ثواب مل جائے گا. چلو ساتھی، چلو بعض سپیکر بند کر دیتے ہیں، کوئی اچھا ہے. چلو اگر نہ بھی بند ہو سکے تو پھر بھی کوئی نہیں انشاءاللہ بھائی. ہاں، قرات کا اپنا کان نہ سنے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ الحمدللہ میں نے کہا نا اب تو خیر، اب بعد میں پھر یعنی وہ رائے بدل گئی. یاد رکھنا یہی تھی کہ جو سپیکر میں آواز ہے یہ گویا کہ براہ راست آواز جاتی ہے. یاد رکھنا یہ کوئی نہیں، یعنی یہ یعنی بعض گش کی آواز یعنی براہ راست جاتی ہے. تو پھر غالباً میں نے سنا تھا، اور بھی اکابر حضرات نے، ان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ نے بھی فتویٰ دیا رہے کہ سبھی کا نماز ٹھیک ہے. بہرحال کہیں اگر امام کی آواز نہ بھی پہنچے تو آواز کا پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو اب آئے ہیں بھائی سپیکر، تو اب آئے ہیں، پہلے تو سپیکر نہیں تھے. امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، 2 سال. حضرت کی پیدائش 1914 کی، اور سپیکر ایجاد ہوا 1916 میں. جا کر سر فرماتے میں 2 سال بڑا ہوں سپیکر سے. جا کر آخر اس سے پہلے بھی تو اجتماعات بھی ہوتے تھے، دروس بھی ہوتے تھے. امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کے آخری حدیث شریف کا راوی ہے نا، ذکر ہے. ان کے کہتے ہیں ان کے درس میں 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. 600 تو مکبر ہوتے تھے، مکبر جو آگے آواز پہنچاتے. ہاں
یہ میں نے اپنے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد امین صدر قاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خود سنا ہے. یہ حرکت یہ امام حضور رحمۃ اللہ کا حال ہے. جن کو 7 لاکھ احادیث زبانی آتی، 7 لاکھ احادیث. ناجائز اور غلط بات کو ماننا بھی شرک ہے، جبکہ شرک کی تعریف میں تو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک رہنا ہے. ناجائز اور غلط بات کو ماننا ہاں گناہ ہے، یہ گناہ ہے. اور شرک تو وہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ یا صفات میں کسی چیز کو شریک کیا جائے. باقی کسی ناجائز کام کو کرنا یا اس کو ماننا آگے نا. ہاں یا ایک ہے اگر حلال سمجھ کر اگر اس کو کرے، جائز سمجھ کرے، پھر تو بھائی پھر تو وہ کفر ہو جاتا ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ عقیدہ ہی ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی اپنی بس وہ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر وہ گناہ ہے. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں دین کا کام استقامت سے کروں. بھائی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا جملہ ہے. فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے. بس یاد نہیں، کتنی پیاری بات ہے. الحمدللہ بڑوں کی باتوں میں کتنا نور سمندر کوزے میں بن جانا ہے. کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اس کا نام شریعت ہے. اللہ اب دیکھو، اب نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھنا یہ نماز کی استقامت ہے. روزے کے وقت میں روزہ رکھنا یہ روزے کی استقامت ہے. زبان سے سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیک بولنا یہ زبان کی استقامت ہے. دل میں نیک عقائد رکھنا، نیک عقیدوں کو اپنانا یہ دل کی استقامت ہے. پاؤں سے نیکی کی طرف، نیک رستے پر چل کر جانا یہ پاؤں کی استقامت ہے. ہاتھ سے مظلوم کی مدد کرنا، کسی بھائی کی مدد کرنا، اپنے ہاتھ سے نیکی میں تعاون کرنا، خود کرنا یہ ہاتھوں کی استقامت. تو استقامت تو ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی رہنے لگا. کوئی الگ چیز نہیں ہے. دین پر جمنے کا نام، دین کے کاموں کو بس کرنا اور بجا لانا، یہی استقامت کی راہ کو اختیار کرنا ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سا جملہ کہ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا. اور اللہ کا شکر ہے کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ کے کتنی باتیں ایسے ہیں پہلے سے عمل میں الحمدللہ. اب آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، اور پھر اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے آپ دفتر میں گئے، دکان میں گئے، کھیتی باڑی میں گئے، ملازمت کے لیے گئے. یہ سب یہ روزی کی استقامت الحمدللہ. روزی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر استقامت ہے الحمدللہ. اور کرتا رہتا ہوں شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. بس یہ ہے الحمدللہ. بھائی مولانا عثمان تو ویسے ہی یہ حدیث کی مبارک کتابیں ہیں آگے نا. یہ سب نور سے بھری ہی الحمدللہ. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کا باب یہاں پر حدیثی میں نہ ہو جاتا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا آپ کھا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتاب العتیمہ ہے، باب الاکل والشرب ہے، یہ سارے اس میں رہنمائی کا. پانی پی رہے ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، ان میں آپ کی رہنمائی لینا. آرام کر رہے ہیں وہاں رہنمائی، آ کے جاگ رہے ہیں وہ رہنمائی آتا ہے، جا کر کیا کرنا ہے، کیا عمل کرنا، وہ ساری اس میں لکھے ہوئے. حیران رہ جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا مبارک لقب، ایک مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ کے سینہ اثر کا فیض ہے رب اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ فیض یہاں کا نہیں، یہ اوپر کا فیض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر پر براہ راست فیضان ربی کی انوارات الہیہ کی بارش نازل ہوتی تھی۔ یہ وہی بارش ہے جو پورے عالم کو سیلاب کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ساتھی بیچارے جمعے میں جہاں بھی بڑی پیاس ہے دین کی، بڑی محبت، سب ہمارے نیک اساتذہ، علماء، طلباء سب لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ رکھا بھائی، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہوتے ہیں۔ نہ اس کی فکر کیا کریں کہ میں بیان کروں تو بعد میں مجھے کوئی واہ واہ ملے، نہیں بھائی، یہ خیال ہی یہ بس نہیں، یہ خیال ہی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہ لگا کریں۔ بس جن کے لیے بس کہہ رہے ہیں، بس ان کی رضا شامل ہے، پھر آپ کو یہ ٹوٹے پھوٹے بول بھی یہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان کے نیک اثرات ہیں۔ مجھے ڈر بہت لگتا ہے جب میں چلتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے، مگر میں جب دیکھتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ بھائی بس یہ وساوس سے آتے رہتے ہیں، آپ بس پیچھے نہ دیکھا کریں، آگے آگے چلتے رہیں الحمدللہ۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر وہاں جنگل میں جانا ہوا، جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اگلا، جہاں شیر ہیں، چیتے ہیں، ہرن ہیں، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ شیر ہے، اس کی تو خوراک ہی میرا خیال گوشت یا کرنا، وہ کس کے بارے میں فرما، ہرن ہے ویسے رفتار میں تیز ہے، لیکن جب شیر اس کے پیچھے بھاگتا فرما وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا، اور جب بھاگتا نا تو جب پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہ شیر جھپٹ لیتا اس کو۔ تو بھائی پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بھی بات زبر نقصان ہو جاتا ہے، وہ شیر کا رقبہ بن جاتا ہے۔ ایسے بھائی شیب ہے، ایسے بتلا رہے تھے نا اللہ تعالیٰ۔ وہاں ہرن کی پتہ نہیں کتنی قسمیں دیکھی، سبحان اللہ جی، وہ تو قدرتی جنگل ہے نا وہاں پر الحمدللہ، ریوڑ کا ریوڑ وہاں الحمدللہ۔ ہاتھی یوں نظر آ رہے ہیں جیسے یہاں گائے بھینس، یہاں ایسے بڑے بڑے ہاتھی آگنا، سبحان اللہ جی، ہاتھی ایسے بالکل۔ یہ تو خیر یہ جو الماری ہے نا، اس کے برابر تقریباً تو ہوا ہے، چڑیا گھر کے ہاتھی تو چھوٹے سے، یہ تو بالکل بچوں کے سامنے رہنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے الحمدللہ، پتہ چلتا ہے ان کی قدرت کے ہے نمونے ہیں۔ آپ کی کتابوں سے کچھ کتابیں چھوٹی اور رسالے لیے تھے اور آپ سے اجازت نہیں لیا تھا، اور خادم نے اجازت دیا تھا، اب آپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں بھائی، ذرا تھوڑا سا معلوم کر لیا جائے۔ کچھ کتابیں چھوٹی اور رسالے لیے تھے اور آپ سے اجازت نہیں لی، چلو ٹھیک ہے بھائی، خیر کی بات ہے، پہنچ جائے، لیکن بعض دفعہ وہ تبدیلی کر دیتے ہیں اس میں، اور رکھ اس میں ایک دفعہ مل لیا جائے۔ ہاں بس اور تو کوئی نہیں، لیکن بعض دفعہ اس میں ایک ساتھی نے کتاب کو ترجمہ کیا، اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی یا رکھنا تو مناسب نہیں جا کرنا، جو وہ بہو اس کو پھر آگے ہے اگر یا نقل کیا جائے، کچھ چیزیں اگر لے لیں تو میری طرف سے خیر کوئی نہیں ہے، کبھی ساتھ میں کر دیتا ہوں بھائی، جو یہ ٹائٹل والا صفحہ ہے نا وہ ختم کر کے اپنا لگا دیں، اپنا نام لگا دیں، چلو جن کے لیے کیا وہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس طرح صرف نام سے کوئی یہ پھر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور نہ خود بھی نام کی طلب ہو ان چیزوں کی جائے، بس کچھ وہ تھوڑا بہت کچھ کوئی رابطہ کرنے والے ساتھی ہیں ان کی وجہ سے نام بولنا، تو نام کی بھی کوئی ضرورت نہیں آ کرنا۔ اب بحشی زیور آپ دیکھ لیں، اس کے اصل مصنف کون ہیں؟ خود حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف نہیں،
تو حضرت ایک مرید تھے حضرت مولانا سید احمد علی فتح پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ مصنف تھے. حضرت شیخ کوئی مضامین ہو لیکن اصل مصنف وہ ہے آپ، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اپنے شیخ کا نام لکھ دیا، اور اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی اس میں الحمدللہ. حالانکہ مقدمے میں لکھا ہوا ہے یہ مقدمے کے یہ تو وہ ان کے یہ مضامین ہیں الحمدللہ. حضرت سے وہ یعنی حضرت سے وہ حضرت کی حضرت سے مشرف فرماتے رہتے تھے. اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی. وہ نام نوم کی کوئی چیز نہیں، اصل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے الحمدللہ. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کوئی تھوڑی بہت اس میں رابطہ کے کوئی تبدیلی ہے، بعض دفعہ کچھ اس میں تصحیح کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت وہ کچھ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ چلو آسانی رہے اس کو ہے. کئی دفعہ اب اس میں غلطیاں ٹھیک کرنی پڑی، کئی دفعہ یا کرنا. جو طلباء مدرسہ چھوڑے اس کی کتابیں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اصل یہی ہے، پہلے جو مدرسے کی چیز ہے مدرسے کے حوالے کرتے ہیں، ہاں پھر مدرسے کے جو منتظم حضرات ہیں ان سے اجازت لے رہے ہیں. میرے بھائی کو بازار میں 25,000 روپے ملے تھے، آیا وہ مجھے بطور صدقہ دے سکتا ہے کہ میں اس پر خارجی کتابیں لے لوں؟ نہیں بھائی، یہ تو لقطے کی چیز ہے، لقطے کی چیز. اس میں مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں یا اگر ہاں ان سے، ہاں کہ جو پھر اس میں لقطے کا حکم جاری ہوگا یا اگر ہاں اس میں ہم باہر لقطے کی جو گری پڑی چیز ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہاں پھر اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اس کا ہے اطلاع اعلان کرنا ہوتا ہے، کافی فوراً نہیں اس کو استعمال کر سکتے آپ. یہ ذرا مزید اگر انتہائی قیمتی چیز ہے آگے انتہائی قیمتی چیز کہ جس کے گم ہونے کا افسوس باقی رہے، اور اگر مل جائے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. یہ انتہائی قیمتی چیز ہو کہ جس کے چھوڑنے جس کے گم ہونے کا افسوس باقی رہے، اور اگر مالک کو وہ چیز مل جائے تو پھر وہ اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہو، اگر تیار نہ ہو. اس کی تو کم از کم 1 سال اعلان کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی کو سونے کی ڈلی مل گئی یا کوئی بھاری رقم مل گئی اس کا تو کم از کم 1 سال تک اعلان کرے اور ذرائع ابلاغ کو استعمال کرے. جہاں سے وہ چیز ملی ہے آس پاس یا کہیں جہاں تک کوشش. تو بہرحال اس میں پھر جو مفتی صاحبان ہیں ان سے ضرور آپ پہلے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد لے لیں. پھر آگے ہوتا ہے کہ پھر وہ بتلائیں گے اگر خود غریب ہے تو استعمال کر سکتا ہے، یہ غربا خرچ کر دیں، اور مالک اگر آ جائے اور تو پھر اس کی زمان دینی پڑے گی. آپ پھر بعض ساتھی مجھ سے قرض پیسے لیتے ہیں اور مجھے معلوم بھی ہے کہ یہ ساتھی پیسے نہیں دے گا، تنگ کرے گا، تو اس ساتھی سے تعریض میں کر سکتا ہوں کہ میری جیب میں نہیں ہے. تعریض کا معنی کیا ہے بھائی؟ ہاں بس مناسب انداز سے کوئی عذر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے لفظ بولنے ہے. اگر ہم نہ کہ اور اپنی ضرورتیں ہیں کوئی ہیں، ہر کوئی ایسا کوئی لفظ بول لیں کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنا آگے اس میں یعنی عذر کے لیے کوئی ایسا کلمہ بول دیں کہ جس میں صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو. یا ہاں مسئلہ ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اب اس میں کوئی اپنی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ وہ ذہن میں رکھ لیں تو گنجائش. بہرحال ہے ہاں اگر آپ پاس گنجائش ہو تو چلو، پھر اگر دے بھی دیں تو پھر آپ کو ثواب، قرضہ دینے کا بھی الگ ثواب ہے الحمدللہ.
ہاں وہ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک آدمی، ایک بخاری شریف میں بھی ہے، اب وہ ادھار چیز دیتے تھے، ادھار نے وہ ادھار معاملہ کر لیتے تھے لوگوں کے ساتھ. پھر اپنے ملازموں کو کہہ رکھا اگر کوئی مالدار آدمی ہو وہ اگر مہلت مانگے مالدار آدمی مہلت مانگے، کیونکہ جو مالدار ہیں ان پر بھی تو حالات آ سکتے ہیں اگر، اور مالدار آدمی مہلت مانگے تو ان کو مہلت دے دیا کریں. کوئی غریب ہو تو اس کو معاف کر دیا کریں. کیا معلوم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرمائے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی ادا ان کی پسند آئی اور بیڑا پار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وفات کے بعد یہی نیکیوں نے کام آ گیا. اچھا یہ تو ہو گیا تھا، اور بھی ہیں. اچھا میں نے کچھ یہ پھر رکھ لینا ہے انشاءاللہ، پھر زندگی رہی انشاءاللہ. چلو ایک لفظ ہی مل جائے، فائدے سے خالی نہیں مجلس میں بیٹھنا. ہاں ہاں آپ نے مجھ کو کہا تھا جس مدرسے میں پڑھتا ہوں وہاں کسی سے اصلاحی تعلق قائم کر لو. میں نے ایک دو استاد ہیں جو صاحب نسبت ہیں، ان کی مدرسے میں بیٹھا ہوں لیکن میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا. اب محترم صاحب دارالعلوم عید گاہ کبیر والا مفتی حامی حسن صاحب سے اصلاحی تعلق رکھ لوں. ٹھیک ہے، جہاں بھی ہے، جہاں بھی آپ کو فائدہ محسوس ہو اپنے بزرگوں میں سے بہرحال وہاں آپ تعلق قائم کر لیں. کبھی دل کرتا ہے کہ میں دارالعلوم کبیر والا چھوڑ کر آپ کے ہاں جامع مدنیہ جدید میں آ جاؤں، کیونکہ یہاں پر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں. بہرحال دیکھو تمام مدارس ہمارے اپنے ہی الحمدللہ. جامع مدنی آنے کے بعد میرا دل نہ لگے تو پھر کیا کریں گے ایسے. بہرحال تعلیم وہ پھر آدمی پھرنے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. کوشش کر لیں کہ اگر باقی رہا جو اصلاحی چیزیں ہیں ہمارے ہاں یہ 2 دورے ہوتے ہیں، شعبان میں بھی ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہوتا ہے، ان میں بھی خیر کی باتیں ہو جاتی ہیں. کوشش کرتا ہوں سب کو میں بھی اللہ پاک کی توفیق سے کچھ اپنے ساتھ سبق کے ساتھ اپنے بزرگوں کو کن خیر کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ آج بھی جمعے میں کیا، کئی بزرگوں کا ذکر خیر کیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مقصد تعلیم بھی ہے لیکن ساتھ میں کچھ اپنے بزرگوں کا ذکر خیر بھی. تعلیم کے ساتھ ہم سب محتاج ہیں اصلاح کے بھی. آگنا بہت سی اصلاحی باتیں تعلیم میں ہمارے نیک اساتذہ ہیں، ان کی خود مجلس ان کی ہیں، بہت سا فائدہ طلباء کو صرف مجلس ہی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں تو اساتذہ کی مجلس کی برکت سے طلباء کے سروں پر ٹوپی آ جاتی ہے، سنت کے مطابق لباس، یہ سب تو ہے اساتذہ کی محبتوں کا اور محنتوں کا اثر ہے. ایسے کچھ گہری باتیں ہوتی ہیں، کچھ ان میں پھر اپنے جہاں کو اپنے شیوخ ہوں جن سے تعلق ہو پھر ان کی رہنمائی اور ان کی نیک صحبت میں جب موقع ملے ہے آپ تشریف لاتے رہے، جب موقع ملے آسانی ہے. چھٹی میں آ گئے اس میں باقی اگر ہم ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انشاءاللہ بس وہاں مفتی حامد حسن صاحب سے اپنے اصل اس میں مناسبت ہوتی ہے جہاں بھی تعلق قائم ہو جائے، جہاں بھی اپنے الحمدللہ. اس لیے اس میں حضرت حکیم علامہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ بس اس میں کچھ زیادہ کسی کو کہنا سننا کہ آپ میرے شیخ کے پاس آ جائیں نہیں، بس وہ خود ہے. ہاں کوئی تھوڑی بہت کوئی، لیکن وہ خود زور دینا کہ تم وہاں نہیں. اصل چیز ہے اس میں مناسبت آگنا، جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کرنے آگنا.
اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حسوس رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے دور حدیث والے سال میں ہر کی عصر کے بعد جب مجلس ہوتی تھی اس میں ایک بھائی مختار صاحب ہوتے تھے، یہ ایک دو ہم طالب علم بس بیٹھتے تھے، لیکن ہر بڑی محبت سے بس وہ 10 منٹ کی مجلس کرتے تھے الحمدللہ۔ باقی حضرات ہیں بس وہ عذر پر ہی معمول کر سکتا ہوں کہ اور ساتھی کچھ اپنے ہیں، بعض دفعہ کچھ اپنے اور اپنے ضرورت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ اصل بس یعنی جب موقع ملے جتنا موقع ملے فائدہ اٹھا لیجیے اپنے۔ اللہ برکت نصیب فرمائے۔ بات کتنی ہے سب پڑھتی، چلو اب نماز پڑھ لیتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تعالیٰ کو مقبول الحمدللہ۔ تعلق ہے دیکھو موت کا علم تو اللہ میاں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن علاج کرنے کا حکم بھی خود اللہ میاں نے دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا، حدیث شریف میں کیونکہ حضور کا فرمان در حقیقت وہ رب کا ہی فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ترمذی شریف میں حدیث شریف یا عباد اللہ تداووا، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ جا کر۔ تو یہ علاج کرانا سنت ہے، علاج کرانے پر بھی آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ باقی اس علاج کو شفا کا بہانہ بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے کرام۔ تو بہرحال ہمیں علاج کرانے سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا، آگے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اس شفا کو مزید اللہ زندگی کا بہانہ بنا دیں، اور اگر وقت آ جائے تو پھر آپ دیکھ لیں، پھر یہ سارے بہانے پھر بس اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال علاج اپنا کروائے جائے، ہم لوگوں کو نہیں علاج ہے نہیں، سنت سمجھ کے علاج ہے، باقاعدہ حدیث بھی کتاب الطب ہے الحمدللہ۔ اسی طرح دم وغیرہ ہے، یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ باقی جو شفا ہے وہ عرض کرتا رہتا ہوں، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہے۔ باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں انشاءاللہ، اور مریضوں کو تسلی دے دیا کریں اور ان کو امید دلایا کریں۔ وہ تو ہے ترمذی میں حدیث کی گزری جلد ثانی میں، ایک آدمی کے اوپر موت کے آثار بھی ظاہر ہوں پھر بھی ان کو امید دلائیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے، آپ کی عمر کو لمبا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تسلی دیں۔ چلو آپ کا اتنا کہنے سے ان کا دل خوش ہو گیا تو مومن کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بہرحال مریض کو تسلی دینی چاہیے الحمدللہ۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا ہمارے سماحت الخلیل کراچی میں ہے، یہاں جامع شفیع میں تشریف لائے ہوئے، ہمارے بڑے ڈاکٹر صاحبان بھی تھے، ان کو نصیحت کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مریضوں کا ایمان بچاؤ، مریضوں کا ایمان بچاؤ، مریضوں کا۔ تو ایک ڈاکٹر کا واقعہ سنایا، مان لیکن وہ وارڈ میں آئے، ایک مریض کو دیکھا کہ
ان کے اوپر بس موت کے آثار نے لگ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے آتے ہی فوراً اپنا بدلا اور مریض کو کہنے آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اپنے آپ کو بھی خوشی والی حالت میں کیا کہ آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اتنا سننے سے ہی ان کا دل خوش ہو گیا الحمدللہ، حوصلے میں آ گئے. اور پھر ان سے کہا آپ کلمہ پڑھو، آپ کلمہ پڑھو، آپ کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بہرحال یہ تدبیریں بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں الحمدللہ. ہاں تو یعنی مقصد یہ ہے، علاج ہے، یہ بہانہ ہے آگے. اس کو بہانہ بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس لیے کہتے ہیں علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے. ہاں دعویٰ بعد وہ اشتہار دیتے ہیں شرطی علاج، شرطی علاج. بھائی شرطی علاج تو آپ اپنا نہیں کر سکتے، کسی اور کیا کریں گے اپنا. ہاں اپنا علاج ہے. ہم تسلی کلمات کہہ دیں، ان کو دعا دے دیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو شفا دیں گے. یہ ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه کی تشریح وضاحت فرما دیں. اللہ تعالیٰ من عرف نفسه فقد عرف ربه، اس کی تشریف میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کسی کے ذہن میں ہے کوئی ہے بتلا دے. بھائی محمد علیہ السلام. اللہ ہمارے نیک اساتذہ میں سے کسی کے ذہن میں ہو تو بتلا دیں. یا بھائی محمد طلحہ صاحب پوچھ کے بتلا دیں گے. اپنے حضرات میں سے ذہن میں نہیں ہے، میں کیا کروں بھائی، کوئی دعویٰ تھوڑا مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ پہلے یہ بھی دعا مانگ رہا ہوں. آج کل میں یہ دعائیں مانگ رہا ہوں، یہ میرے دعائیں صحیح ہیں کہ 50 کروڑ روپے ہر سال 50 کروڑ روپے ہر سال دے دیں تاکہ دین کا کام کھل کر اور آسانی سے کر سکوں. چلو بھائی، آپ اخلاص سے 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے کروڑوں کے برابر ثواب مل جائے گا. چلو 50 کروڑ میں ملیں پھر آپ اور سلسلوں میں پڑ جانے والا ہے. بس بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ سے عافیت مانگیں. الحمدللہ اللہ عافیت سے رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. بعض دفعہ دولت آتی ہے، بعض دفعہ پھر دولت نے غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ عافیت سے رکھے، بس اللہ سے عافیت مانگیں. بس اور یہ بھی تعین نہ کریں، اللہ بس اپنی حق حلال کی روزی چاہے وہ اس کی دعا کہ یا اللہ برکت والی عطا فرما دے. الحمدللہ اگر جو برکت والی روزی بظاہر تھوڑی بھی ہوگی، اللہ اس کو اللہ برکتوں سے بھر دیں گے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو اللہ اس کو بھی اللہ برکتوں سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، یعنی بغیر کسی تعین کے. ویسے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو 50 کروڑ کیا 50 ارب بھی دے سکتے ہیں، ان کے خزانے میں کیا کمی ہے. عرب حضرات میرے معاون اور مددگار بن جائیں کہ میں خود بھی حج اور عمرہ اور جو نہیں جا سکتے ان کو لے جا سکوں. چلو اللہ آپ کے نیک جذبے کو اللہ قبول فرمائے.
مسلمان جنات یا موکلات ایک مضبوط جماعت میرے تابع ہو جائے. اچھا عامل بننے کا شوق لگتا ہے. چلو ہاں ٹھیک ہے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے دشمنوں کے مقدر میں ہدایت ہو تو ٹھیک، ورنہ ان کی تباہی اور ہلاکت. چلو ٹھیک ہے بھائی. بہرحال دعا تو کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ جو جائز دعا ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں. الحمدللہ. لیکن پھر دیکھو دعا کی قبولیت کے بھی کئی مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے. بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی. کوئی اور پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی. یہ بھی ہے ایک مطلب. یہ ہے جو دعا کی اس کے بدلے میں اللہ کوئی بڑی پریشانی دور فرما دی، تو بھی دعا کو اللہ کفارہ سیئات بنا دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ. اور ورنہ پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی. بہرحال یہ جھولی خالی نہیں جاتی ہے. باقی ہم اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں. جو مانگے وہی مل جائے اور پریشانی دور فرما دیں، گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. مجھ پر کچھ حالات آئے تو میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا. ماہ تک کتنے 7 ماہ کیا لکھے 7 ماہ اور کچھ مہینوں تک 100,000 مرتبہ روزانہ 313 دفعہ آیت کریمہ 60 دن تک پڑھی. میرے حالات درست نہیں ہوئے، کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن میں نے یہ وظیفے کرنے چھوڑ دیے. مجھ میں ہمت نہیں ہے. آیا ان کو جاری رکھوں؟ دیکھو ایک صاحب کہنے لگے میں وظیفے پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے. اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے. پھر وظائف اپنی ہمت کے مطابق خود نہ تھا. اب ہمتیں کمزور ہیں، زیادہ لمبے لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتے. سب یاد رکھنا ہے اس میں شیخ سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے. ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں نا. میں وہاں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں شیخ ابو القادر جنائی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ایک عرب مہمان وہاں مدینہ منورہ میں ایک عالم دین میں نام نہیں لیتا، تو ان سے بیعت ہو گئے. اب ان نے اپنی چھوٹی بچی اس کو بیعت کروا دی. کوئی چند سال کی تھی بچی نے، اور وہ جو عالم دین تھے اب ان کو 500 مرتبہ وظیفہ بتلا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ 500 مرتبہ ہے. دیکھو میں کیا کروں. اب وہ وظیفہ بتلا دیا، وہ بچی کا دماغ کے پر اثر ہو گیا. پھر ان کو میں نے خود ہی کہا بھائی اللہ بھائی پیر بننے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن تھوڑی بہت جب تک اپنے بڑوں کا سایہ نہ ہو بالکل صرف کتابیں دیکھ کر ہی نہیں آگنا. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہتے ہیں جو شیوخ ہوتے ہیں واقعی جو ہمارے شیوخ ہیں وہ تو میرے حرف فرمانے لگے اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں. وہ ان کے سائے کی برکت کی وجہ سے آگے نا. ہاں وہ پھر اللہ ایک ان کے روح میں دلوں میں اللہ پاک کی ذات اصلاح کی تدبیریں القاء کرتے ہیں. ہاں ہر ایک کے حال کے مناسب ہوتا ہے وہ دوا ہے نا تجویز کرتے ہیں. ذکر و اذکار بھی وہ
موقع محل کو دیکھ کر ہی آگنا. اور اب بعض ایسے بھی اب میرے حضرت ہیں، مجھے حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا اپنے. ہاں تبلیغ دین کا فرمائش کا مطالعہ کریں، بحث شورا کریں مطالعہ، پھر آگے باہر وہ تھا. لیکن ویسے کوئی وجہ ہر کو انداز تھا کہ اس کی پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت ہے، مطالعہ کرنا، تکرار کرنا طلباء سے ہے، یہ بھی ذکر میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جیسے میں دارالقرآن فیصل آباد میں تھا، ہر قاری یاسین صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرمائے لگے، ہر شاہ عبدالقادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرماتے تھے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تجدید کرتے رہے. یا اللہ جو کو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بس آپ کو پڑھنا پڑھانا بھی ذکر اللہ میں داخلہ مل. باقی کوئی الگ کا چلتے پھرتے موقع مل جائے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر ہے، جتنا بھی کر لیں وہی برکت کے ذریعے ہے. ورنہ خود قرآن پاک بھی تو ذکر ہے الحمدللہ. اس میں احوال مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاں بعض ایسے بزرگ ہیں، اب ایک بزرگ ہمارے ہیں آگے، ان کی کوئی زیادہ کوئی مصروفیت نہیں ہے، کام کاج کی مصروفیت نہیں ہے. وہ مجھے خود فرمانے لگے وہ ان کے ذکر کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ان کو پھر میں نے اجازت دے رکھی، آپ جتنا مرضی کر لیے کریں. ان کی ہمت بھی تھی اور ذکر میں ان کی طبیعت بھی خوب چل رہی تھی آگے، تو ان کو اجازت دے دی، مگر یہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہر ایک کو نہیں یاد رہنا. جزاک اللہ. اس لیے بھائی وظائف بھی آپ اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں. ہم 10 دفعہ 20 دفعہ ایک تسبیح جتنی ہمت ہو اتنا کر لیں. اور پھر دیکھو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کبھی مایوس نہ ہو. ان وظائف کے بعد کام نہ ہو، چلو یہاں کام نہ ہوا لیکن آخر تک کام آپ کا بن گیا انشاءاللہ الحمدللہ. یہ جتنا اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، یہ سب گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہیں الحمدللہ. میرا بھوک کا وزن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک اللہ ان کو صحت تندرستی سے نوازے. عبدالرزاق دبئی سے عرض کر رہا ہوں، کاروباری حوالے سے پریشان ہوں، اللہ ہمارے بھائی کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بھائی کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بس رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا لینا. اللہ باقی اللہ سے خوب دعا ہے اپنے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے، روزی کے وسیلے ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے دے اللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے میری درس نظامی کچھ سال پہلے مکمل ہو چکی ہے، اب دبئی میں کاروبار حوالے ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ میں وہی مدرسے کی درس و تدریس جاری رکھوں. یہاں کے ماحول میں دل پریشان رہتا ہے. چلو اللہ آپ کے کاروبار بھی کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھو مدرسہ ہے نا، مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت کا نام نہیں. عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا ہر جگہ کے حالات میں. اور پھر دیکھو عالم کی مثال دریا کی طرح ہے، دریا کے لیے راستہ کھولنے کی ضرورت نہیں، آگے نہیں وہ اپنا راستہ خود بناتا بس جذبہ ہو وہ اپنے راہ خود بنا دیتا ہے. دیکھو وہاں آپ دینی مسائل کی تو سب کو ضرورت ہے. گھر میں بچے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو آپ کلمہ سکھائیں، ان کو وضو کا طریقہ سکھلائیں. اب آپ دیکھیں یہ عالم ربانی ہے، ربانی کی شان، جو بڑی بڑی باتوں سے پہلے دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سکھلایا جا رہا ہے. اور یہ بنیادی باتیں ایسی ہیں ہمیشہ عمل میں آنے والی ہیں. اب ایک بچے کو آپ نے وضو کا طریقہ سکھلا دیا، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وضو کرتا رہے گا، سارا ثواب ان استادوں کو ملے گا جن سے وضو کا طریقہ سیکھا ہم نے. یعنی کتنی اہم یہ خدمتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ اب ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے کلمہ یاد کیا، اب جب تک کلمہ پڑھیں گے سارا ثواب ان کو مل رہا ہے.
چاہے ان کا نام معلوم نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. ہاں تو بھائی آپ ہم ہیں اپنے بس انشاءاللہ گھر کے بچے ہوں، آس پاس محلے کے بچے ہوں، ان کو بٹھا کر دین کی ابتدائی باتیں ہیں سکھلا دیں. کوئی مجمع ضروری نہیں، ایک بچہ بھی ہو اب بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا وہ لاکھوں کے برابر ہے الحمدللہ. ہاں میں جب شروع میں یہاں سے 30 سال پہلے جب گجرانوالہ سے یہاں آیا اس وقت آپ دیکھ وہ بھائی یہ ہے ہمارے ہر مولانا علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے آغاز کروایا. شروع میں ہمارے بھائی مولانا ویس صاحب تھے، ہر بھائی مولانا افضال صاحب تھے، اور یہاں مدرس سے ماشاء اللہ الحمدللہ ان حضرات نے آغاز کیا الحمدللہ. 2 بچے نہیں 2 طالب علم تھے، اب اللہ نے بہت طلباء بھیج دیا، اساتذہ بھیج دیے. تو بھائی اپنی راہیں خود بنا رہے ہیں الحمدللہ. ہاں کوئی ضروری نہیں کہ جس انداز سے آپ نے پڑھا اسی انداز سے ہر جگہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں. مجھے اللہ نے مدینہ منورہ میں بھی 6 سال طلباء خدمت کے ساتھ بخشی الحمدللہ، اور وہاں میں دیکھتا تھا طلباء بھی تھے وہاں. تو اس انداز سے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، ان گھروں میں بس خاموش ساس لکھتے بچے 2 کر کے آتے بیچارے، 2 چھپ چھپ کے آتے تھے کیونکہ ہم نظروں میں نہ آ جائے. جزاک اللہ. جب میں ہفتے کو گھر جاتا ہوں میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ساتھی سے پیسے قرض کرتا ہوں تو جائز ہے یا نہیں؟ ہاں بس کوشش بس قرضہ ادا کرنے کی فکر رہے یا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال جو قرضہ لیں کوشش کریں اس کو ادا کرنے کی. اگر فوراً گنجائش نہ ہو تو حج مرات کو نہ جائیں اپنا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بہرحال جب بندوبست ہو جائے یا پھر اپنا اتنا خرچہ رکھ لیا کہ جس سے گھر جانے میں آسانی ہو جائے، اپنا کھانے پینے کم کر لیا پھر خرچہ بھیج رہے ہیں. جزاک اللہ. ہم آپ سے بیعت ہیں، آپ کی دعاؤں سے ہم ناچیز نے حفظ شروع کیا ہے، 15 پارے ابھی شروع ہوا ہے، رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں. بس میں نے رکھیا دیکھو پہلے بھی میں نے رکھیا تھا، ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ. قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ بتلا دوں. بس قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں. کتنی آسان ہے. اور پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں. چلو 1 آیت یاد کر لیں، 2 آیتیں یاد کر لیں، بس تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیں. یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ حافظ میں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ حافظ میں اٹھائیں گے. اب میرے حضرت ہیں دورہ حدیث کرنے کے بعد شوق ہوا قرآن پاک کو یاد کرنے کا، طرف فرمانے لگے میں بس تھوڑا تھوڑا اسباق بھی تھے، بس چھٹی میں ہیں یہ چھٹیاں ہوتی اس میں یاد کر لیتا، چھٹی کے موقع میں تھوڑا تھوڑا یاد کرتا رہتا. 18 سال لگے، 18 سال مجھے حفظ ہوا، 18 سال میں قرآن پاک حفظ مکمل ہوا الحمدللہ. اور میرے نانا جی وہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق، اور اس وقت سے بس، لیکن چونکہ دیہاتی بزرگ تھے، اپنے ہل بھی چلاتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور مسجد کے امام بھی تھے، اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ناظرہ بچوں کو پڑھاتے تھے. اور ساتھ ساتھ اپنا میں نے دیکھا وہ ہم کھیتی باڑی میں کھیتی میں خود میں نے دیکھا آم کے درخت کے ساتھ ایک غلاف میں وہ قرآن پاک میں وہ لپٹا ہوا، اور وہ آگے وہ درخت کی شاخ نے آم کی درخت کی شاخ کے ساتھ وہ باندھ رکھا ہوتا. بس جیسے ہی کھیت کام سے فارغ ہوتے تو قرآن پاک کے نسخے کو ڈالی سے کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے. ساری زندگی قرآن پاک یاد کرتے رہے. میرے خیال کوئی 14 15 یا 16 پارے حفظ ہوئے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چونکہ نیت یاد کرنے کی تھی اور یاد کرتے رہے اور یاد کرتے کرتے موت آئی، انشاءاللہ اللہ حافظ میں اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ
ہمارے بھائی عبداللہ صاحب ہمارے ایک بھائی نجام شفیع کے ہمارے ان کے والد گرامی حضرت ان کے دادا جان حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں مجھے حافظ عبدالروف صاحب نے بتلایا کہ ان بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ حافظ جی کیا کرتے ہیں، حافظ جی کیا کرتے ہیں؟ ہاں تو فرمایا کہ جو بچے پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے حفظ کرتے کرتے فوت ہو جاتے ہیں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کے حفظ کو مکمل کروانا ہے۔ ہاں بس یہ اللہ کوئی نہ کوئی اللہ پاک لگا دیتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، یہ پہلے اپنے کسی بزرگ ان کو اللہ مقرر فرما دیں، لیکن وہاں کی جو خدمت ہوتی ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تکلف نہیں ہو، وہ ہے اس میں وہاں کی جو عبادت ہے آگے نا وہ بطور لذت کے ہوتی ہے، بطور تکلیف کے نہیں، بطور لذت کے میوے کے ہوتی ہے، اگر جیسے آپ میوہ کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں میرے نانا کی وراثت میری والدہ کا حصہ تھا، اس وقت میرے ماموں حصہ دینے سے انکاری تھے، اب میری والدہ کے انتقال کو بھی عرصہ ہو چکا ہے، اب میرے ماموں نے سب وارثوں کے نام نانا کا گھر کر لیا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی سب کو حصہ دینا چاہتے ہیں۔ چلو اچھا ہوا، چلو الحمدللہ توفیق عطا فرما دی۔ باقی جو والدہ صاحبہ کا حصہ ہے اس کے بارے میں پھر مزید آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کا حصہ ہے جو بنتا تھا، اب ان کے بچوں میں یعنی کس طرح تقسیم کیا جائے گا وہ مفتی صاحبان سے آپ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں نے ایک عزیز کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا، نفع نقصان کے ساتھ، اب 2 سال ہو گئے ہیں، وہ نہ منافع دے رہا ہے اور نہ ہی اس رقم واپس کر رہا ہے، بلے کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا یا میں فوت ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ 80 لاکھ کی رقم ہے، میری زندگی کی جمع پونجی ہے، کاروبار میں اس کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ بے ایمان ہو گیا ہے، اب آپ دعا کریں اللہ وہ میری رقم واپس کر دے۔ بھائی کہاں لے کر جائے؟ بھائی بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ ہے جو کہ پہلے بھی کر رہا تھا نا، یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے غریب، بہرحال آپ اپنے جائز طریقے سے قانونی طریقے سے آپ ہیں اپنے حق کے حصول کی کوشش کرتے رہیں، اگر نہ مل سکے تو اتنا پریشان نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ یہ تو بھائی آگے ایک اور عدالت لگنی ہے جہاں اللہ پاک کی ذات سب کچھ دیں گے، یہاں تو ہر چیز امتحان میں ہے یا تو باقی اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کے نیک حق ہے، جائز حق ہے، اللہ اس کی واپسی کی اللہ واپسی کی اللہ ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور آپ اپنا حق ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا بھی ہے، ثواب ہے، کوئی حرج نہیں، اپنا کوشش اپنی جاری رکھیں، لیکن اگر انشاءاللہ ملے گا یہاں نہیں تو آخر میں سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، اور پتہ نہیں کتنا گنا بڑھ کر ملے گا الحمدللہ۔ دو بڑے بھائی ہیں میرے والد صاحب، ان سے کہتے ہیں آپ شادی کر لیں، ان کی عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، میرے والد صاحب میرے بھائیوں سے کہتے ہیں شادی کر لو، میرے والد صاحب کی بات کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں شہر میں پہلے گھر لو پھر شادی کریں، میرے والد صاحب کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں وہ شہر میں گھر لے سکیں،
دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ میری تمام ضروریات پوری فرما دے. آمین آمین. بہرحال والدین کو فکر ہوتی ہے بچے ہیں اپنے گھر والے ہو جائیں تو بہرحال بچے بھی اپنا گزارے کا مزاج بنائے ہیں. ہاں اپنے والدین کے بس ان کو ہمت سے زیادہ تکلیف نہ دیں یار. دیکھو حدیث میں بھی آتا ہے اعظم النکاح برکت ایسر موما، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جائے. ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاں بس اپنے دائرے میں رہ جا کر ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ. یعنی بیاہ شادی بس نے اب تو کچھ خرچے اتنے بڑھ گئے کہ بس وہ اس سب کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. بعض دفعہ گھر والے چاہتے ہیں ہم چلو، لیکن اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں. بس جتنی ہمت ہو بس اپنے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ورنہ نکاح ہے، نکاح تو بالکل آسان ایجاب و قبول کا نام ہے. اور جو مہر ہے کتنا ہے اس کا مہر آج کل 10 درہم کی مقدار کتنی ہے آج کل میں خیال تو وہ جو تقریباً آج کل، پہلے تو میں خیال کمی تھی، اب میں خیال 20,000 روپے کے آس پاس ہے مہر کی مقدار ہے. بس وہ مہر مقرر ہو اور پھر بس کچھ مزید رہی ہے کہ پھر تھوڑے بہت جو ضرورتیں ہوتی ہیں آخر گھر والی آ رہی ہے کچھ ان کی ضرورت کا بندوبست ہوگا. گزارے کا مزاج ہو تو انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. ہاں ختم کر دیا کریں. ہاں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. بس مختصر یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا بس گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا، بس چلنے کا جذبہ اللہ عطا فرما دے بس انشاءاللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی رضا ہے. الحمدللہ. ہاں چلو یہ تشریف اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش کرے. میں نے کچھ تھوڑا سا میں 3 نمازوں میں ذرا بھی اپنے حاجوں کو رو کر بیٹھا ہوں. اب ذرا میں نماز کے بعد کیا کہتا ہوں پھر میں کو سفر بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. الحمدللہ. کریم یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. برحمتک